سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جاتی ہے تو اسے بہت ساری خیر دے دی گئی، خیر کثیر۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے، انسان کے سارے معاملات حکمت کے اوپر چلتے ہیں، یہاں تک کہ علم بھی اگر حکمت سے تبدیل نہ ہو جائے تو ایسا علم بھی کام نہیں آتا۔ حکمت کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہے پختگی کے، احکامہ یحکم احکامن عربی میں بولتے ہیں، اسی سے حکم نکلا ہے، جہاں پختگی ہوتی ہے۔ جب حکم ہوتا ہے نا تو اس میں پختہ بات ہوتی ہے، یہ لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ اور کس چیز کو مضبوط کر دیں پختہ تو کہتے ہیں احکامہ یحکم احکام، اور جب کسی کو حاکم بناتے ہیں تو کہتے ہیں حکم یحکم تحکیما۔ تو حاکم کیا ہوتا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے، اور وہ پختگی سے کام لیتا ہے۔ تو اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حکمت ایک پختگی ہے، آدمی کے علم میں پختگی، اس کی بات میں پختگی، اس کے فعل میں، عمل میں پختگی۔ اور یہ پختگی اور اسٹرینتھ اور پاور جو آتی ہے، یہ ایسے پیدا نہیں ہوگی کہ آدمی زور سے بولے یا لوگوں پہ جبر کر کے کام لے یا مادی طاقت کو سب کچھ سمجھے یا جسمانی طور پہ بہت موٹا تازہ اور فربا ہو کر رہنا شروع کر دے۔ یہ پختگی نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت کمزور قسم کی حالت میں رہتے ہیں، ان کی باتیں ناپائیدار، ان کا عمل و کردار بالکل بیکار، اور ان کی زندگی سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں۔ تو اس کو حکمت تھوڑی کہتے ہیں۔ حکمت تو نبیوں کی میراث ہے، حکمت تو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ جو حکمت اللہ نے رکھی ہے وہ اپنے پیغمبروں میں رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیغمبروں کے جانشین بنے اور ان پیغمبروں کے جو وارث بنے اور نبیوں کے جو راستوں پہ چلے، پھر اللہ ان کو عطا فرماتا۔ ایسے ایک بہت بڑے حکیم اور دانا شخص کی قرآن نے مثال دی ہے، اور اس کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی گئی، اس کو کہتے ہیں حکیم لقمان۔ ان کی صرف ایک ہی پہچان تھی کہ وہ بہت حکمت والے آدمی تھے، بہت دانا آدمی تھے، اور ان کی دانائی مشرق مغرب میں مشہور ہے، دنیا بھر میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سے انہوں نے اپنی حکمت و دانائی کا لوہا منوایا، اور آج تک دنیا ان کی قائل ہے۔ تو یہ حکمت کا کمال ہے۔ اب جسے حکمت مل جاتی ہے، دیکھیے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جسے حکمت دے دی جاتی ہے اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ جی ہاں، تو اس خیر کے آثار، اس کے نتائج، اس کے اثرات سب نظر آتے ہیں۔ حکمت والے جب دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کی حکمتوں سے فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، ایسے ایسے نام، سبحان اللہ، کہ آج صدیاں گزر گئیں مگر ان کی باتوں سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں، ہمارے صوفیہ کی، ہمارے بزرگوں کی حکمتیں، ان کی دانائیاں، اسی طرح بڑے بڑے عظیم شعراء، ان کی حکمت کی باتیں ہیں، ان کی دانائیاں، تو آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، جن کو قدر معلوم ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر
ان کی حکمتوں کو پڑھ کے، ان حکمتوں سے فیضیاب ہو کے کتنے لوگوں کو حکمت دانائی کا راز مل گیا، یہ ان کا فیض ہے۔ تو وہ جو فرمایا فقط اوتیا خیرن کثیرا، اس کا نظارہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے مال و دولت، حسن و جمال، عہدہ منصب، یہ سب چیزیں وقتی ہیں، اور جب زمانہ ان کا گزر جاتا ہے تو کوئی نام بھی نہیں لیتا، کوئی نہیں پوچھتا، حالانکہ سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، مگر اس کے بعد وہ جو اس کے اوپر بیٹھے تھے اور جو اس کی وجہ سے سمجھے جاتے تھے، وہ ان تک ان کی پہچان ختم ہو جاتی، پھر نئی پہچان آ جاتی۔ مگر یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جسے اللہ نے خیر کثیر فرمایا، یہ عجیب چیز ہے، یہ بھی اپنے پیچھے باقی رہ جاتی ہے، مگر جس سے آتی ہے اس کو بھولنے نہیں دیتی۔ اب حکمت کہیں سے کہیں جا پہنچی، دانائی اور علم کہیں سے کہیں پہنچ گئے، مگر جہاں جہاں سے آیا وہ سب کے سب یادگار بن گئے، اور سب کے سب وہ امت کے محسن ہو گئے، اور آج لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں اپنے استاد اور اپنا شیخ اور اپنا مرشد مانتے ہیں۔ یہ ہے جناب فرق، ایک وہ چیز جسے اللہ نے فرمایا خیر کثیر، اور ایک وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں خیر کثیر۔ تو اللہ پاک نے حکمت کے لیے یہ بات فرمائی کہ فقط اوتیا خیرن کثیر۔ تو اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ حکمت نہ تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ایز سچ، نہ آپ کا ظاہری حسن و جمال، نہ آپ کا عہدہ منصب، نہ آپ کی یہ دولت اور حشمت۔ حکمت تو ایک علم کے ساتھ اٹھتی ہے، اور وہ علم حق ہونا چاہیے، بغیر علم کے حکمت نہیں ہے۔ تو وہ جو علم ہے وہ علم حق ہونا چاہیے، اسی لیے حکیم لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے تھے یا بنیا علیک بے مجالست العلماء، اے میرے بیٹے تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کر، علماء کی مجالست یعنی ان کی صحبت، ان کی بھائیت، ان کی رفاقت اور ہم نشینی تیرے اوپر لازم ہے، یعنی اہل علم، علماء، علم والے لوگ، حکمت والے لوگ، ان کے پاس بیٹھ۔ اور انہوں نے کہا کہ واسمع قول الحکماء، اور حکماء کی بات سنا کر، جو حکمت والے لوگ ہیں نا ان کی بات کو سنا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں، دیکھو اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ دل جب مردہ ہو جاتا ہے نا تو حکمت کے نور سے اس دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ کما یحیی الارض بالوابل المطر، جیسا کہ وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے موسلا دھار بارش سے۔ کما یحیی الارض المیتہ بوابل المطر، زمین کو وہ جیسے بارش برساتا ہے تیز اور زندہ کر دیتا ہے حالانکہ زمین مردہ ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ دلوں کی زمینوں کو زندگی بخشتا ہے، زندہ کر دیتا ہے جب اس کے اندر حکمت کا نور چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر جاتی ہے اس علم کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا۔ علم جو ہے وہ حق کا علم ہے، سچائی کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن کی حکمت، قرآن کا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو آپ نے عطا فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ 4 جگہ فرمایا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کہیں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کا اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ ان کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائیں، کیونکہ جب یہ آ گیا تو پھر سب کچھ آ گیا، پھر ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کیسے ٹھیک ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم
چیزیں جو ہیں نا ان کو ٹھیک کرتے ہیں، باہر کی دنیا کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم گھر بار، اپنا سامان، اپنی گاڑی، اپنا لباس، اپنی چیزیں، یہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی تو، ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہوگا، اس کا راز کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان خود ٹھیک نہیں ہوتا اور سارا کچھ اپنی جگہ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی انسان کو سکون نہیں ملتا. اور معاملات جو ہوتے ہیں اسی بنی بنائی دنیا کے اندر بدترین بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. بہترین گھروں کے اندر بدترین بگاڑ ہوتا ہے. گھر بہترین ہے مگر بگاڑ ناقابل بیان، اور انتہائی خستہ حالتوں میں، کبھی کبھی خستہ حال کیفیت میں، اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں، اور پھٹے پرانے لباسوں میں بہترین قسم کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے بغیر بگاڑ کے. زندگی سیدھی سیدھی جا رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان پر موقوف ہے سارا کچھ. اگر انسان کا بگاڑ ٹھیک ہوگا تو باہر کا بگاڑ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ہو جائے گا. اور انسان کا بگاڑ اگر باقی ہے تو باہر کا سوار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، باہر کی رونق کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے اب اس کا راز کیا، کس چیز میں؟ حکمت میں ہے. ایک علم ہے، اس علم کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ حکمت کی تعمیل ہے، اس کی تکمیل ہے. یعنی حکمت صرف اندر پڑے ہوئے، دماغ میں پڑے ہوئے علم کا نام نہیں ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا نام نہیں. حکمت صرف یہ نہیں. حکمت خالی فلسفے بگاڑنے کا نام نہیں ہے، خالی تقریریں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو جس طرح اپنی باتوں میں اس کا اظہار کر رہے ہو، اسی طرح پھر اس کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹس میں ایکسیکیوٹ کرو، اس کو پریکٹیکلائز کرو. اور اس علم حق کو، صحیح علم کو صحیح جگہ پر استعمال کرو، جہاں اس کا موقع ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے. جتنا جتنا انسان اس سیکوینس کو صحیح کرتا رہے گا اور یہ کوہیرنس ہوتا رہے گا اس کے اندر اور باہر، اتنا اتنا سارے معاملات انسان کے اندر اور باہر کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. بے چینی، پریشانی، تکلیف، ضرر، گھبراہٹ اور الجھاؤ اور خواہ کا ٹینشن، اور یہ سب ختم. اس لیے خیر کثیر جو ہے نا، اس خیر کثیر کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین. دو آدمی قابل رشک ہیں. ہم پتہ نہیں کس کس پہ رشک کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قابل رشک دو آدمی ہیں. رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک یہ ہوتا ہے کاش مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اس کو رشک کہتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے ہم کہاں کہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ یہ سوچو ایسے ہو جاؤ. فرمایا دو آدمی ہیں. تو فرمایا دو آدمی ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. ایک تو یہ ہو گیا مالدار جو حق کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی فرمایا رجل آتاہ اللہ تعالی حکمت. دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. دوسرے وہ ہیں مالدار اپنی جگہ، مگر جو لوگ حکمت والے ہیں، جن کو اللہ نے حکمت سے نوازا، تو فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. پھر وہ اس حکمت کے مطابق معاملات کرے، فیصلے کرے، معاملات نمٹائے، اور اس کی تعلیم دے، لوگوں کو سکھائے. تو جناب یہ دوسرا آدمی، اس کا کام ہے حکمت اور حکیمانہ فیصلے. حکمت سے مراد وہ نہ لیجیے جو ہمارے یہاں طبابت میں استعمال ہوتا ہے، علاج معالجے میں، وہ بھی حکمت ہے، وہ ایک خاص حکمت ہے، اور اس کے بھی اپنے فوائد و برکتیں ہیں.
لیکن یہاں حکمت ایک بڑے عام مفہوم میں ہے اور بہت جامع ہے، اور وہ تو اس کا ایک حصہ ہے خالی. تو یہ حکمت فرمایا کہ جس کو اللہ نے عطا فرما دی اور وہ اس سے کام لے رہا ہے اور اس کو سکھا رہا ہے، تو یہ بھی قابل رشک ہے. تو اس لیے دوستو، جو علم و حکمت کی جو چیزیں ہیں ان کو ضائع نہ کریں. دنیا میں سب کچھ اسی سے چلے گا. آپ کا گھر، آپ کے گھر سے لے کر کے آپ کے بڑے بڑے اداروں تک اور آپ کے پورے ملک تک، اور ساری دنیا کا نظام بھی اگر صحیح چلے گا تو علم و حکمت سے ہی چلے گا. اور جہاں جہاں یہ کم ہوا وہاں وہاں تباہی و بربادی آ گئی. جہاں جہاں ہم نے اس کی ناقدری کی ہے وہاں وہاں ہم بالکل خالی ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ کام نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی رک رہی ہے یا پیچھے کی طرف جا رہی ہے یا کلابازیاں کھا رہی ہے یا ڈوب رہی ہے. ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکے گی. تو فقط اوتیا خیرن کثیرا، اس کو سمجھیں. اور ایک ایک بات اگر کوئی ایسی پتہ چلے حکیمانہ عقل مندی کی بات، تو اس پہ عمل کرنا سیکھے آدمی. ہماری قوم کا عجیب مزاج ہوتا جا رہا ہے. ہم ڈبل اسٹینڈرڈ، ڈبل مائنڈیڈ، ڈبل پرسنالٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ڈبل کیریکٹر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے دو چہرے بنا لیے. ہم نے اپنے مفادات کے لیے ظاہر و باطن کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، خلوت جلوت کو الگ الگ کر کے رکھ دیا. بلکہ دو چہرے تو عرف میں کہا جاتا ہے، ہم تو ملٹی فیسڈ ہو چکے ہیں، کئی چہرے ہیں. اور بس انسان یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ جہاں سے بھی اس کو فائدہ ہو بس وہی بات کرے، اپنے فائدے کی بات کرے. بس ہر ایک سے معاملہ کرے اپنے فائدے کے لیے. اب ایسے لوگوں کے بیچ میں علم و حکمت کا کیا کام ہے؟ علم و حکمت تو ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک ذات کا نام ہے، ایک ٹریک کا نام ہے، ایک لائن کا نام ہے. اس پہ تو ایک ہی سمت ہوتی ہے اور اس کا ایک ہی قبلہ ہوتا ہے اور وہ متعین ہے. اس میں ایمانداری ہے، اس میں حق پرستی ہے، اس کے اندر دیانت ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، اس میں ہمدردی آتی ہے، اس میں اخلاص آتا ہے. یہ اس کے اسٹیشن ہے. حکمت کی گاڑی، علم و حکمت کی گاڑی جب بھی کسی اسٹیشن پہ رکے گی، یا تو وہ کوئی علم کی چیز ہوگی، یا کوئی اخلاص کی بات ہوگی، یا انسانیت کی بات ہوگی، یا انصاف کی بات ہوگی، عدل کی بات ہوگی، خیر خواہی کی بات ہوگی، خدا خوفی کی چیز ہوگی. مگر ہمارے اسٹیشنوں پہ تو ایسی کوئی چیز آ ہی نہیں رہی. ہماری گاڑی جہاں بھی رکتی ہے وہاں کیا آتا ہے؟ لالچ، ہرس، طمع، دھوکہ، فراڈ، منافقت، ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ، تکلف. یہ چیزیں ہم جہاں جہاں بھی اسٹے کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، وہاں کوئی ایسا ہی کام کرنے کے لیے روکتے ہیں. روکنے سے بڑا جہاں جہاں بھی معاملہ کر رہے ہیں، جس سے معاملہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری دنیا تباہ ہو رہی ہے. ہم اصل چیز سے ہٹ گئے ہیں، ٹریک سے ہٹ گئے. جو ٹریک تھا اس پہ چلنے کے بجائے کسی اور پہ چلے گئے. تو سب سے اچھا ٹریک اور سب سے اچھا راستہ علم و حکمت کا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قابل رشک ہے. جو اس پہ چل رہا ہوگا آپ ذرا اس سے واسطہ ڈالیے، کبھی ڈالیے واسطہ، کبھی ملیے ایسے آدمی سے اس انسانوں کے اس جنگل کے اندر. کبھی ایسے ایک دو چار آدمیوں سے واسطہ ڈالیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا. آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا معاملات کیا ہوتے ہیں. اور کبھی ایسے لوگ مل جائیں تو ان کی قدر کیجیے اور ان سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیضیاب کرائیے اور ان کی مثالوں کو اور ان کی روشنیوں کو، ان کی ریفلیکشنز کو آگے بڑھائیے. ورنہ ہمارے اندھیرے اس معاشرے کو گھٹا ٹوپ کر دیں گے. معاشرہ ہمارے اندھیروں میں ڈوب جائے گا اور ڈوب رہا ہے. تو یہ حال ہے اس وقت، یہ المیہ ہے. پورا نظام، پورا سسٹم ایک اندھیرے
میں اندھیرے کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، بے بس ہے۔ یہ کیا ہے 26ویں ترمیم اور جناب 27ویں ترمیم اور فلانی ترمیم، اور یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، یہ انسانوں کے اندھیرے، یہ ہیں وہ اسٹیشن لوگوں کے جہاں اترتے ہیں تو بس اپنا اقتدار، اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا طمع، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے ملک میں تاریکی، پھر گئی اقدار، عدل گیا، انصاف گیا، آزادی گئی، جمہوریت گئی، حق گیا، سب کچھ گیا۔ ان اندھیروں میں ہماری عدالتیں ڈوب گئی، ہمارا عدل ڈوب گیا، ہمارا انصاف ڈوب گیا۔ کہاں جائے گی قوم؟ یہ انسان کا حال ہے کہ اپنے اندھیروں میں سب کچھ لے ڈوبتا ہے، جب علم و حکمت پہ نہ چلے، جب صحیح ٹریک پہ ہم نہ چلے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ترمیمیں، یہ ہمارے اندر کا بدلاؤ ہے، یہ اوپر کی ترمیم ہمارے اندر کا بدلاؤ ہے، ہم کہیں اور اتر گئے، کچھ اور بننے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی عادلانہ جمہوری نظام میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دین تو بہت پاک صاف ہے، بہت پاک صاف، آسمانوں سے آئی ہوئی تعلیم ہے، سوائے روشنی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں ایسی چیزیں، ایسے اندھیرے برداشت ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ سے کیا سیکھا؟ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس میں جو روشنی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ صرف آیتیں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، صرف لفظ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، انسانوں کے مقام کو پہچانو۔ دیکھیں وہ جو پہچان گئے تھے، وہ جو قرآن کی روح میں اترے ہیں، وہ آج سے صدیوں پہلے جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ اندھیرے کا دور تھا، وہ اندھیرے کا دور نہیں تھا، وہی روشن دور تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ انلائٹنمنٹ یہ ہے جو اب آئی 18ویں 19ویں، نہیں، انلائٹنمنٹ وہ تھی جو رسول اللہ لے کر آئے، انلائٹنمنٹ وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کر کے بتائی ہے۔ وہ مسلمانوں کا امیر، سبحان اللہ، انسانیت کو کہاں لے گئے؟ تو ان کی ذات سے کوئی اندھیرا نہیں نکلا۔ علم و حکمت کی روشنیوں سے معمور جو ہوگا اس کا اندھیرے سے کیا کام؟